بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل بھی میں نے افغان طالبان نے یہ جو اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ان کی ڈیلیگیشن پاکستان آئے گی اور پاکستان میں وہ امریکہ کے جو نمائندے ہیں زلمے خلیلزاد اور اس کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی اور پھر پاکستانی حکام کے ساتھ جن میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی شامل ہے، اور طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ان کی جو حیثیت ہے اس کو آفیشلی کسی ملک نے یا ریاست نے تسلیم کیا، اور پاکستان نے ان کو فورن آفس کے ذریعے جو ہے یہ انویٹیشن بھیجی ہے اور ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیا۔ ابھی بات جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ 25 تاریخ کو، یعنی اسی مہینے کے 25 تاریخ کو دوبارہ امریکہ کے نمائندے زلمے خلیلزاد اور افغان طالبان کے درمیان جو بات چیت ہے ان کا آغاز ہوگا 25 کو۔ تو کیا ضرورت پڑی کہ اس سے ایگزیکٹ 6-7 دن پہلے، یعنی ایک ہفتہ پہلے پاکستان میں اور اسلام آباد میں طالبان امریکی نمائندے زلمے خلیلزاد کے ساتھ آپ بات کریں گے؟ تو یہ کون سی فارمیٹس آف ٹاکس ہے جس پہ ابھی تک جو مختلف تجزیہ نگار ہیں وہ تجزیے کر رہے ہیں، لیکن ایک بات جو ہے جو کہ ذبیح اللہ مجاہد نے جو اپنی ٹویٹس میں کہا ہے کہ اس دفعہ جو طالبان کی ڈیلیگیشن آئے گی تو وہ صرف امن کے حوالے سے یا افغانستان میں جو 17 سالہ جنگ جو ہے ان کے خاتمے پہ بات نہیں ہوگی، بلکہ پاکستانی حکام کے ساتھ افغان طالبان کی جو ڈیلیگیشن ہے وہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہے اس کی نوعیت پہ بات کریں گے، شاید فیوچر کی یا جو کرنٹ چل رہے ہیں، اور اسی طرح پاکستان میں جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان پہ ڈسکشن ہوگی، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ٹریڈ ہے، جو تجارت ہو رہی ہے، تو ٹریڈرز کو یا تاجر برادری کو کیا مسائل درپیش ہے اس پہ بات ہوگی۔ تو یہ جو فارمیٹس ہیں یا یہ جو ایجنڈا ہے یہ ڈیفینیٹلی ایک ریاست کے جو نمائندے یا حکومت کے نمائندے وہ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن سچویشن عجیب سی لگ رہی ہے کیونکہ طالبان کو فارملی کسی بھی ملک نے ان کو ایز اے گروپ ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ ان کو انسرجنٹس یا موسٹلی ملیٹنٹ کہا جاتا ہے، وسلہ وال گروپ کہا جاتا ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان کو فارملی ان کی حیثیت جو ہے ان کو تسلیم کیا گیا۔ اور بھی باتیں یہ بھی ہو رہی ہے کہ شاید پاکستان نے یہ انیشیٹو جو لیا ہے اس میں روس، امریکہ اور جو سعودی عرب یا اور ممالک ہیں ان کی ایما بھی شامل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے بعد اسی طرح کی ایک انٹریکشن ان کی چائنیز لیڈرشپ کے ساتھ ہوگی، روس کے ساتھ ہوگی، کچھ اور ممالک کے ساتھ تو پہلے سے ہو بھی رہی ہے، اور شاید وہ امریکہ کے ساتھ بھی مطلب ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ان کی جو بات چیت کا جو سلسلہ ہے یا یہ جو کنٹیکٹس ہے ان کو اسٹیبلش کیا جائے، اور وہاں پہ بھی جو انویٹیشنز ہوں گی وہ حکومتوں کی طرف سے آفیشلی انویٹیشن ہوگی۔ یہ طالبان کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے طرز عمل میں ان کی طرف بہت بڑی وہ تبدیلی دیکھ رہے ہیں۔ پہلے طالبان کو جب بھی پاکستان نے انوائٹ کیا یا بات چیت کے لیے ان سے بات کی تو ڈائریکٹ اپروچ نہیں کیا جاتا، بلکہ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب یا مولانا سمیع الحق صاحب ان کے تھرو طالبان کو ٹیبل میز پہ جو ہے مذاکرات کے میز پہ ان کو بلایا جاتا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو طالبان کہتے ہیں کہ ہمیشہ پاکستان کی جو پالیسی ہوتی وہ دباؤ پہ مبنی ہوتی۔ جب ان سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ آج سے مہینہ پہلے جب وہ بہت بڑی بات چل رہی تھی قطر کی جو 6 روزہ مذاکرات، اس سے پہلے کہ زلمے خلیلزاد وہ یہاں پہ پاکستان میں تھے اور وہ بڑی کوشش کی پاکستان نے کہ طالبان جو ہے وہ پاکستان آ کے زلمے خلیلزاد کے ساتھ بات چیت کا آغاز کرے، لیکن ہوا کیا کہ طالبان نے ان کو اسٹریٹ اوے ریفیوز کیا اور انہیں یہاں آنے سے انکار کر دیا، اور پھر زلمے خلیلزاد جو ہے وہ خود قطر چلے گئے، اور وہاں پہ وہ جو لانگسٹ جو اسپیل آف ٹاکس تھا 6 دن پہ وہاں پہ وہ بات ہوئی، اور یہاں اس کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ کافی پیش رفت بھی ہوئی ہے افغان طالبان اور امریکی نمائندے کے درمیان جو پیس ایگریمنٹ کے حوالے سے۔ اس کے بعد زلمے خلیلزاد افغانستان چلے گئے اور ڈاکٹر اشرف غنی اور جو افغان پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، گورنمنٹ لیڈرشپ ہے، ان کے ساتھ وہ ڈسکشن بھی کیا، وہ جو پروسیس تھا اس کو شیئر بھی کیا گیا۔ طالبان کہتے ہیں کہ اس وقت ہم نے ریفیوز اس لیے کیا کہ ہم پہ 2 ممالک جو تھے
ان کا دباؤ تھا، یعنی پاکستان کا اور سعودی عرب کا دباؤ تھا کہ پاکستان آ کے یہاں پہ وہ افغان گورنمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ بات کریں گے، نمبر 1۔ دوسرا یہ تھا کہ آفیشیلی کنٹیکٹ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب یا اور جو مذہبی رہنما ہیں ان کے ذریعے ان کے ساتھ مسلسل رابطے کرتے رہے، اور یہی اس میں پوائنٹ تھا کہ ہم نے بیٹھنا ہے، افغان گورنمنٹ کے نمائندے بھی ہوں گے، اور یہ دباؤ جو تھا وہ صرف پاکستان نہیں ڈال رہا تھا بلکہ سعودی حکومت بھی ڈال رہا تھا، اور ہم دیکھ بھی رہے تھے کہ پاکستان نے دباؤ کے طور پر ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے کچھ طالبان رہنماؤں کو یا ان کے فیملیز ممبر جو تھے ان کو بھی اریسٹ کیا تھا۔ تو وہ کہہ رہے کہ اس دفعہ پاکستان نے اس طرح کوئی کنڈیشن نہیں ڈالی ہے کہ زلمی خلیزات کے ساتھ ملاقات میں افغان حکومت کے نمائندے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اسی حوالے سے کوئی کنڈیشن نہیں ڈالے گا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان نے ہماری مسلمہ جو حیثیت ہے اس کو تسلیم کیا، اور بجائے اس کے کہ ایک تھرڈ پارٹی کے ذریعے ہم سے رابطہ کیا جاتا، اس دفعہ پاکستان کے فارن آفس نے جس طرح ریاستوں کے درمیان ہوتی ہے تو اسی طرح ایک رابطہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور اس دفعہ وہ طالبان کی طرف سے کوئی یہ ان پہ دباؤ نہیں ہے کہ وہ پاکستان اسلام آباد میں آ کے افغان گورنمنٹ یا ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کے نمائندوں کے ساتھ بات کریں گے۔ اسی طرح طالبان سمجھتے ہیں کہ ابھی گریجولی دنیا نے ان کی جو حیثیت ہے اس کو تسلیم، اس طرح میں نے پہلے کہا کہ ابھی ہو سکتا ہے اس طرح ماسکو میں تو اس نے وزٹ کیا، چین میں بھی کیا، اور شاید اور ممالک میں بھی وہ چلے جائیں گے، اور یہ جو ملاقات ہے اسلام آباد میں اس میں قطر آفس کے نمائندے بھی ہوں گے، اور کچھ افغان طالبان کے جو نمائندے جو افغانستان سے آئیں گے وہ بھی ہوں گے۔ دی ریزن از کہ قطر کی جو ٹیم ہے، عبدالغنی برادر صاحب ان کو لیڈ کر رہے ہیں، اور عباس تانکزے صاحب کی سربراہی میں ٹیم پاکستان آئے گی، ان میں کچھ ایسے شخصیات ہیں جن کو پاکستان ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، ان پہ پاکستان آنے پہ پابندی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک پاکستان آنے پہ ان پہ پابندی ہے تو ان کی جو نمائندگی ہے وہ افغانستان سے طالبان کی ٹیم جو ہے، ایک اور ٹیم آئے گی، ان کے ساتھ اکٹھے ہو کے عباس تانکزے صاحب کی سربراہی میں وہ یہ بات چیت کا سلسلہ ہے وہ یہ شروع کریں گے۔ جو مین ایجنڈا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو زلمے خلیل زاد کے ساتھ جو مین ایجنڈا ہے وہ ہوگا پرزنرز ایکسچینج، یعنی جو قیدی ہے طالبان کے ساتھ انٹرنیشنل یا افغان قیدی ہے، اور اس طرح ان کے ساتھ جو افغان قیدی طالبان قیدی ہے ان کے ریلیز کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ جو ٹیم اپوائنٹ کی گئی ہے امریکہ کے ساتھ 25 کو بات چیت کے حوالے سے، یا یہ جو پاکستان میں جو اس میں جو مین ہے وہ ہے مولوی ضیاء الرحمان صاحب ہے، بڑے سینئر آدمی ہے طالبان کے، عبدالسلام حنفی صاحب ہے جو کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا یہ تاجک رہنما ہے، سینئر طالبان نمائندے ہیں، شہاب الدین دلاور صاحب جو ان کے بڑے سینئر ڈپلومیٹ رہ چکے ہیں، عبداللطیف منصور صاحب ہے، عبدالمنان عمری صاحب ہے، امیر خان متقی صاحب ہے جو کہ کندہار میں ان کے سینئر آدمی ہے، مولوی فاضل صاحب ہیں جو کہ طالبان کے جو ملٹری ہے ان کے ہیڈ رہ چکے ہیں، مولوی خیر اللہ خیرخواہ صاحب ہے جو انٹیریئر منسٹر اور ہرات کے گورنر بھی رہ چکے ہیں، محمد انس حقانی صاحب، یہ جو حقانی گروپ ہے ان کے جو حقانی صاحب ہیں ان کے چھوٹے بھائی ہیں، اور اس وقت افغان طالبان کے گورنمنٹ کے قید میں ہیں۔ اسی طرح نور اللہ نوری صاحب ہے، محمد نبی عمری صاحب ہے، اور عبدالحق وسیق صاحب ہے۔ یہ مین ٹیم جو ہے ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ تو ابھی میں جو کل بھی میں نے یہ بات کی کہ امریکہ کے ساتھ تو ٹھیک ہے ان کی بات چیت ہونی چاہیے، پاکستان میں، قطر میں، دوبا میں، جہاں بھی ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، پاکستان کو تھوڑا سا احتیاط برتنی ہوگی افغان طالبان کے ساتھ آفیشلی بات چیت، کیونکہ اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہے، اور یہ جو سمجھا جا رہا ہے کہ شاید میں جو سوشل میڈیا کو بھی آبزرو کر رہا ہوں تو افغان گورنمنٹ کو ابھی تک ان کی طرف سے فارمل کوئی بڑی ریئیکشن نہیں آئی ہے، لیکن پھر بھی سمجھا جا رہا ہے کہ شاید یہ افغان کی جو انٹرنل افیئر ہے اس میں اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے انٹرفیئرنس ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس سلسلے میں بڑی احتیاط برتنی ہوگی۔ افغان
افغانستان امن افغان گورنمنٹ کے بغیر نہیں آ سکتی، اور افغان گورنمنٹ اس وقت لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، تو طالبان کو کنونس کرنا چاہیے کہ وہ بیٹھ کے افغان گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کرے، اور اگر ماسکو کانفرنس جو اس کے بعد جو 25 کے بعد ہو سکتا ہے کہ ماسکو فارمیٹ میں، ماسکو میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا، جو آخری اس میں جو ڈکلیریشن میں کہا گیا تھا کہ بہت جلد قطر میں اسی طرح آل افغان، جس میں تمام افغان کے سیاسی، ایتھنک ہے یا ریلیجس یا جو قبیلوں کے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں، ان کی ایک اور ملاقات ہوگی وہاں پہ قطر میں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اسی مہینے ہی وہ ماسکو فارمیٹ کے کانفرنس ادھر بھی ہو جائے گی۔ ڈیولپمنٹ تو ہو رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کردار ادا کرنا چاہیے افغانستان امن کے حوالے سے۔ افغان چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسا کردار جس کی وجہ سے افغان گورنمنٹ اگر کمزور ہوتی، ٹھیک ہو امریکہ تو کر رہا ہے، باقی ممالک کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کو اس میں احتیاط برتنی ہوگی کہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے ڈاکٹر اشرف غنی صاحب یا ڈاکٹر عبداللہ صاحب یا ان کی حکومت جو ہے وہ مزید آئسولیٹ ہو جائے، وہ مزید جو ہے ان کی جو اتھارٹی ہے وہ کمزور ہو جائے، کیونکہ افغانستان میں امن تب آئے گی جب سب بیٹھیں گے۔ اس طرح نہیں ہے کہ ڈاکٹر نجیب کے خلاف مجاہدین آ گئے تو جھگڑا ہو گیا، اسی طرح جب طالبان کی حکومت تھی تو نادرن الائنس آ کے تو حالات خراب ہو گیا، اب اگر ڈاکٹر غنی صاحب کی حکومت ہے، اگر طالبان آ گئے تو وہی معاملہ ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ کوئی ایسی فارمیٹ جس میں حکومت بھی ہو، طالبان بھی ہو اور سیاسی رہنما بھی ہو، تاکہ افغانستان میں ایک پرامن اور ایک دیرپا امن قائم ہو۔